اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، شادی کی پہلی رات کے 12 اصول آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، ہم بستری شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ بسم اللہ اللہم اجنبنی الشیطان وجنبنی الشیطان ما رزقنا۔ یہ دعا پڑھنے سے شیطان آپ سے دور بھاگ جائے گا، آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ نمبر 2، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے عفت و عصمت کی حفاظت، افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت کر لینی چاہیے اور شریعت کے مطابق ہم بستری کرنی چاہیے۔ نمبر 3، شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ کو چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ اگر انسان خود سوچے کہ جب ایک چیز ہے ہی غلاظت، اور غلاظت کا منہ میں لینا یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے غیر فطری طریقے سے منی خارج کروانا بھی متعدد جسمانی نقصان کے ساتھ ساتھ بے حیا لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی دبر میں آتا ہے وہ ملعون ہے، لہٰذا کوئی مسلمان بیوی کی پچھلی طرف سے ہم بستری کرتے ہوئے لعنتی کام کر کے خود کو قہر الہی کا سزاوار نہ بنائے، یعنی پچھلی سائیڈ سے ہم بستری کرنا بالکل بھی جائز نہیں۔ نمبر 5، ہم بستری شہوت و رانی نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی کے لیے دلی اطمینان اور سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے ہم بستری سے پہلے شوہر بیوی سے خوش طبعی کی باتیں کرے اور اسے ہم بستری کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر تیار کرے۔ نمبر 6، ہم بستری کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو، یعنی ڈھکی چھپی جگہ ہو، اور ہم بستری کی حد تک شرمگاہ کھولنا کافی ہے۔ تاہم بستری کے وقت ایک دوسرے کو دیکھنا اور مکمل بے لباس ہونا بھی جائز ہے، یعنی کہ میاں بیوی آپس میں بالکل کپڑے اتار کر سو سکتے ہیں۔ نمبر 7، ہم بستری دن اور رات کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں، البتہ وینسز یعنی نفاس کی حالت میں صرف ہم بستری کرنا منع ہے، مگر ہم بستری کے علاوہ بیوی سے لطف اندوز ہونا جائز ہے۔ مینسز وغیرہ ہوں تو ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ نمبر 8، ہم بستری کے لیے بیوی سے بوس و کنار ہونا، خوش طبعی کرنا، اعضائے بدن جیسے چھاتی وغیرہ کا چھونا یا دیکھنا جائز و حلال ہے۔ نمبر 9، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے غیر فطری طریقے سے منی خارج کروانا بھی متعدد جسمانی نقصان کے ساتھ ساتھ بے حیا لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی دبر میں آتا ہے وہ ملعون ہے، یعنی کوئی مسلمان بیوی کی پچھلی طرف سے ہم بستری کرتے ہوئے لعنتی کام کر کے خود کو قہر الہی کا سزاوار نہ بنائے، یعنی بیوی کے پیچھے سے ہم بستری کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ نمبر 10، مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے عورت اور مرد دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو، آپ فارغ ہو یا نہ ہو، لیکن غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، اگر ایک ہی رات میں دوبارہ ہم بستری کرنے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لیا جائے یا وضو کر لیا جائے یا کم از کم شرمگاہ کو دھو لیا جائے۔ تاہم بغیر غسل اور وضو کے بھی دوبارہ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ نمبر 12، ایک رات میں کم از کم 2 یا 3 بار ہم بستری کر سکتے ہیں، مگر ایک بار اگر آپ ہم بستری کر لیں تو دوبارہ کرنے کے لیے غسل کر لیں تو زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ غسل بھی نہ کریں تو پھر وضو کر لیں،
ایک رات میں جتنی آپ کی فرصت ہو تو ہم بستری کر سکتے ہیں، مگر بیوی کی بھی فرصت ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ آپ اس کے ساتھ زبردستی کریں اور اگلے کی فرصت بالکل بھی نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ایک پیاری سی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا بات ہوئی؟ عرض کیا کہ رمضان میں میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ کہا کہ نہیں۔ پھر دریافت فرمایا، کیا 2 مہینے پے در پے روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ 60 مسکینوں کو کھانا دے سکتے ہو؟ اس پر بھی جواب تھا کہ نہیں۔ بیان کیا کہ اتنے میں ایک انصاری عرق لائے۔ عرق کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک ٹوکرا ہوتا تھا جس میں کھجور رکھی جاتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اسے لے جا اور صدقہ کر دے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر صدقہ دوں؟ اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ سارے مدینے میں ہم سے زیادہ محتاج اور کوئی گھرانہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر جا اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔